وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ تغابن آیت نمبر 16. آج کا موضوع کامیابی کی شرائط. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم صرف نظر کر لو اور درگزر کرو اور معاف کر دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم. تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا اجر ہے. سامعین کرام، سورہ تغابن آیت نمبر 16. لفظی ترجمہ: فاتقوا اللہ ما استطعتم. تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو جتنی تمہاری طاقت ہے. واسمعوا، اور سنو، اللہ کا حکم سنو. واطیعوا، اور اس کی اطاعت کرو. وانفقوا، اور خرچ کرو. خیرا لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بچا لیا گیا نفس کے بغل سے. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ لوگ کامیاب ہیں. سامعین کرام، آخری آیات ہیں سورہ تغابن کی، اور تمام جو سورت کے مضامین ہیں اس کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے. اور گزشتہ سبق میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہاری مال اور اولاد نہیں، تمہاری اولاد اور تمہارے ساتھی جو ہیں وہ تمہارے راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. دیکھیں، انسان کی جو منزل ہے ہمیشہ جو ہے، مثال کے طور پہ میں عرض کروں کہ ایک مثال کے ذریعے اگر میں یہ بات آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے، یعنی آپ جا رہے ہیں مردان میں ہیں اور کراچی جا رہے ہیں بائی روڈ. آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے اور کراچی میں بہت آپ کو ایک کاروبار، ایک ڈیلنگ ہونے والی ہے. آپ نے ایک ڈیل کر لی ہے، وہاں وہ ڈیل آپ کو ملنے والی ہے. تو اب بائی روڈ آپ نے جانا ہے اور گاڑی ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ کو ایک سڑک اچھی حالت میں ملنی چاہیے،
یا اس کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے، اور آپ یعنی ڈیلنگ آپ نے مردان میں کر لی، کراچی میں اس کو فائنل آپ کا نتیجہ ملنا ہے، وہ ڈیل ملنے والی ہے آپ کو، اور وہ بہت قیمتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب آپ رواں دواں ہوں گے تو راستے میں کچھ ہو سکتا ہے، کہیں آندھی ہو تو کچھ روڑے وغیرہ آ گئے ہوں، یا کوئی چھوٹا موٹا درخت گر گیا ہو، تو اس طریقے سے رکاوٹوں کو آپ عبور کرتے کرتے جو ہے بالآخر اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا کہ رکاوٹ کو دیکھ کے آپ کو رکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس رکاوٹ کو بہتر طریقے سے سامنے سے آپ ہٹا دیں۔ یعنی میں وہ مجازی اس کی بات کر رہا ہوں نا، ایک ڈیل آپ نے مردان میں طے کر لی، کراچی میں آپ کو فائنل اس کا نتیجہ ملنے والا ہے، تو راستے میں اب جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں، جو چیز بھی رکاوٹ بنتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ یار میرے ساتھ، مثال کے طور پہ راستے میں کسی شہر میں آپ کو ایک ساتھی مل جاتا ہے کہ میرے ساتھ وقت گزارو، تھوڑا ایک دن میرے ساتھ گزار لو، تم تو ویسے بھی جا رہے ہو، آؤ چلو سیر کرتے ہیں، وہ دیکھو بڑا اچھی جگہ ہے، وہاں بڑے اچھے کھانے ہیں، کھابے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کے راستے میں رکاوٹیں جو بھی آتی رہتی ہیں، اور تو اس کو بہتر طریقے سے آپ نے ڈیل کرنا ہے، اور یعنی تیش میں نہیں آنا، یہ میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، تیش میں نہیں آنا، آپے سے باہر نہیں ہونا کہ یہ کیوں رکاوٹ آ گئی، یہ کیوں رکاوٹ بن رہی ہے، بھائی آ گئی ہے تو اس کو ہٹا لو۔ کوئی درخت آ گیا ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے تو اس کو ہٹا لو، زور لگا کے ہٹا لو، بس آگے چلتے بنو۔ تو یہ اس آیت کا تمام میں آپ کو ایک مثال کی صورت میں بتا رہا تھا کہ دیکھیں ہماری منزل جو ہے وہ ہے اللہ کا راستے پر چل کر ہی ہم اللہ تک پہنچیں گے۔ تو اب دیکھیں ہمیں زندگی گزارنی ہے، دنیا میں ایک زندگی گزارنی ہے، اس میں ہمارا اڑوس ہوگا، پڑوس ہوگا، اور کچھ ہمارے ساتھی ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ کبھی کبھی ہمیں ورغلانے کی کوشش کریں گے، کبھی ہمیں تانے دیں گے، کبھی کیا کریں گے، کبھی کیا کریں گے، رکاوٹیں ڈالیں گے۔ تو احسن طریقے سے آپ کو اس رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اپنی منزل تک رواں دواں رہنا ہے، اور راہ مستقیم، یعنی سچے راستے پر استقامت سے رہتے ہوئے آپ نے اپنے سفر کو جاری و ساری رکھنا ہے، تو آپ کو اس طریقے سے اپنی منزل مل جائے گی۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ یہ سوچیں یا یہ کہیں کہ یہ رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے، میں ان کو رکاوٹوں کو یعنی سے دشمنی کرتا ہوں، یہ مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں، میں بھی ان سے خراب سلوک کرتا ہوں، اور تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی یہ رکاوٹیں جو ہیں، دیکھیں ایک اور طریقے سے میں یہ بات بیان کرتا ہوں کہ یہ رکاوٹیں دراصل آپ کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہیں۔ فتنہ، یا فتنہ کا ہے نا آزمائش، انما اموالکم و اولادکم، یعنی یہ آپ کو روکنے کی کوشش، یہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو بہت سی دولت مل گئی، مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، یعنی ایک آدمی کنگلا ہے، اور کنگلے سے میری مراد یہ ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مومن ہے، اس کو بہت سی دولت مل جاتی ہے مثال کے طور پہ، تو اب یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دنیا کے کچھ منصوبے بنا لے، وہ اس دولت کو دیکھتے ہوئے، اور دنیاوی پھر کسی کاروبار میں لگ جائے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ بھئی یہ پیسے آئے ہیں، اب اس سے اور پیسے میں نے بنانے ہیں، تو اس طریقے سے پھر وہ کاروبار میں الجھ جائے، اس سے وہ یعنی ایسا امکان ہو سکتا ہے، اور ہوا بھی ہے، اور قرآن میں اس کی مثال بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، یعنی آپ ان کے سامنے بیان کیجئے مثال اس شخص کی جس کو میں نے اپنی آیات دی، یعنی میری نشانیاں اس کو نظر آئیں، لیکن راہ چلتے ہوئے اسے کوئی آزمائش آ گئی اس کے سامنے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ اس آزمائش جب آئی اس پہ تو راہ مستقیم سے بالکل صاف طور پہ ہٹ گیا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔
فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان اس کا ساتھی بن گیا، شیطان کے راستے پر وہ چلا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اگر میں چاہتا تو اس کو وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس کو میں اپنے پاس بلا لیتا، یعنی اس کو یعنی اس کے ذریعے میں اس کی درجات بلند کر دیتا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، جب وہ آزمائش پیش آئی کوئی بھی تو یہ زمین پر اتر آیا اور دنیا کو ترجیح دے دی، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اب اس کی مثال پھر کتے کی سی ہو گئی۔ یہ بہرحال میں آپ کو بیان کرتے رہتا ہوں۔ تو دیکھیں یہ آزمائش میں انسان، یہ دنیا جو ہے نا یہ ساری آزمائشات، اور جو نقطہ میں آپ کو کہنے والا تھا اور میں نے آپ کو نہیں کہا وہ یہ ہے کہ شاعر کی زبان میں یہ ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو دیکھیں جو بھی آزمائشیں آتی ہیں یہ آنی لازمی ہے، یہ بات ایک نوٹ کر لیں۔ آپ یہ کہیں کہ میں آزمائشیں ہی نہیں آئیں تو آپ کا امتحان کیسے ہوگا؟ جب تک آپ امتحان نہیں دیں گے تو درجات آپ کے کیسے بلند ہوں گے، اگلے درجے میں کیسے پہنچیں گے؟ یہ امتحان جو ہمارا ہوتا ہے نا 9ویں کا، 10ویں کا، 5ویں کا، 6ٹھی کا، 12ویں کا، تو ظاہر ہے کہ امتحان میں آپ بیٹھیں گے تو اگلے درجے میں پہنچیں گے۔ میں خود 12 امتحانوں میں بیٹھا ہوں، یعنی کلاس 1 سے لے کر کلاس 12 تک 12 امتحان میں نے، تو ظاہر ہے کہ جب امتحان میں بیٹھو گے، پرچہ دو گے، امتحان کے لیے محنت کرنی ہوگی تو تبھی پھر آپ اگلے درجے میں پہنچیں گے۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا سفر ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ تم ایک طبقے سے ایک درجے سے دوسرے درجے میں چلتے رہتے ہو، یعنی یہ درجات کا سفر ہے۔ یعنی ابتدائی طور پہ انسان جو ہے وہ نچلے درجے میں ہوتا ہے، یعنی یہ دنیا میں ہوتا ہے، اس کا سفر ہوتا ہے فرش سے، اور اس کی منزل ہے عرش۔ سبحان اللہ، یہ اب فرش پہ ہے۔ ہم لوگ جو بھی سفلی خواہشات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ فرش پہ ہیں۔ یہ ایک نقطہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں کہ ہم ہیں فرش پہ، انسان ابتدائی طور پہ فرش پہ ہوتا ہے۔ فرش کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندھیرے میں ہیں، لیکن اگر آپ سوچ سمجھ سے کام لیں گے اور اپنی منزل کا تعین کر لیں گے، اور منزل کیا ہے؟ عرش، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس پہ سفر شروع کرتے ہیں، یعنی فرش پہ آپ ہیں اور عرش کو آپ نے اپنی منزل بنا لی، عرش الہی کو، تو اب یہ ہے نا کہ رکاوٹوں کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ منزل ہے بلند، جیسے کہ ہر بلندی کے لیے آپ کو یعنی سیڑھی کی تلاش ہوتی ہے اور سیڑھی میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح یہ ساری یہ جو فتنہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد فتنہ ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اجر عظیم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ یعنی آزمائشات جو ہیں یہ اس راستے کا زیور ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، اور اس پر قدم رکھتے ہوئے یعنی اس پر قابو پاتے ہوئے آپ اپنی منزل کے پاس تک جا سکتے ہیں، جیسے کہ اس آیت الہی میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ بہرحال تو یہاں جو مضمون ہے، آج کا جو مضمون ہے فاتقوا اللہ، اب یہ فے ہے، اس میں تھوڑا سا نوٹ کریں، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اب اللہ تعالیٰ یعنی جو 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں نا سامنے کرام، تھوڑا سا اگر آپ ٹیکسٹ کو بھی دیکھیں تو اچھا ہوگا۔ تو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، اور انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور اولاد جو ہے یہ آزمائش ہے، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ تو اب
فتقل، فے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو مضمون اوپر بیان کیا گیا ہے، تو اب علاج کیا ہے اس کا؟ یعنی مال اور اولاد، یعنی ازواج اور اولاد جو ہیں وہ دشمن ہیں، یا مال اور اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے، اب کرنا ہمیں کیا ہے؟ یہ بہت قیمتی نقطہ ہے، اس طریقے سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فتقوا، اس میں علاج اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ادھر ساتھی اور اولاد دشمن ہے، یہاں مال اور اولاد جو ہے وہ آزمائش ہے، تو اب کرنا کیا ہے؟ یہ ایک راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، کامیابی کا راستہ، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو کہ جتنا کہ تمہاری طاقت ہو سکتی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہاری طاقت ہو سکتی ہے تو تم تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی یہ ہے احتیاط، احتیاط سے زندگی گزارو، جتنا تم سے احتیاط ہو سکے کرو۔ اب دیکھیں احتیاط کا اگر میں تھوڑا سا آپ کو معنی بتاؤں کہ زندگی جو ہے یہ ایک سفر ہے، ہم آئے ہیں، اللہ ہماری منزل ہے، ہم اللہ کے راستے کے راہی ہیں، چلنے والے ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، تو اس میں ہمیں احتیاط سے کام لینا ہے اور احتیاط سے کام لینا ہے۔ اب میں یہاں پہ مجھے جی چاہ رہا ہے میرا کہ آپ کو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کروں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک اور صحابی سے تقوی کی تعریف پوچھی کہ مت تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے حضرت عمر کو جواب دیا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کبھی ایسی تنگ پگڈنڈی پر گئے ہوں جس کے ارد گرد جو ہیں جھاڑیاں ہوں کانٹے دار؟ کہاں گیا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور احتیاط سے چلتا ہوں۔ تو ان صحابی نے کہا کہ ذاکت تقوی، یہ تقوی ہے، یعنی آپ دنیا میں چلتے ہوئے اپنے دنیا کے کانٹوں سے اپنے دامن کو آلودہ نہ کریں یا اس میں الجھے نہیں۔ ہم تو دیکھیں ہم تو الجھ کے رہ گئے دنیاوی تعلقات میں اور دنیاوی جو کانٹے ہیں ہمارے ارد گرد، تو اس میں ہم یعنی الجھ جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دل کو یعنی ان چیزوں کو جو ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہیں اس کو ہم دل میں جگہ دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اولاد ہے، کئی لوگ اولاد کا غم پال لیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو یعنی اولاد مر گئی ہے مثال کے طور پہ، تو اس غم میں گھلتے 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 انہوں نے اپنی زندگی تباہ کر دی ہے۔ میں نام نہیں لیتا، وہ مطلب یہ ہے کہ کافی ایسے میں دیکھتا رہتا ہوں، اولاد کا غم۔ اب یہ تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے آپ یعنی اللہ کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ اپنے دل میں جگہ دے دیں۔ مال ہے، یعنی مال کی ابھی آ رہا ہے وہ محبت، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اس پہ انشاءاللہ اسی وقت بات کریں گے۔ اب مال کی محبت ہے تو اس کی محبت دل میں جڑ پکڑ لیتی ہے، تو اس کا مطلب پھر کیا ہوتا ہے کہ مال کی محبت آپ کے دل میں سما جائے تو پھر اسے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے جمع کرتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بخیل بن کے آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور بخیل شخص کے بارے میں یہ ہے، وہ فارسی کا آپ کو میں ایک شعر سناتا رہتا ہوں نا کہ بخیل اور بود زاہد بر و بحر، بہشتی نباشد بحکم خبر۔ بخیل شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہرگز داخل نہیں ہوگا، چاہے اس نے یعنی دنیا کے خشکی اور تری کے سارے جگہوں پہ اپنے سجدے کے نشانات لگائے ہوں گے۔ بخیل اور بود زاہد بر و بحر، بخیل اگر عبادت گزار ہے خشکی اور تری کا، لیکن جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر اس کو معلوم ہے
بحکم خبر، اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ تو بخل، اب یہ ہے نا کہ بخل کیا ہے کہ آپ نے یعنی ساری چیزوں سے، دنیا کی مال و متاع سے دل لگا لیا ہے، ان کو دل میں جگہ دے دی ہے، جمع کرنے کی حرص ہے اور خرچ کرنے کی تمنا نہیں، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال۔ تو اس طریقے سے پھر انسان جو ہے یعنی بخیل بن کے زندگی گزار دیتا ہے، اور بسا اوقات اس میں ایسا بھی ہوتا ہے سامعین کرام کہ رشتہ داروں کے حقوق رہ جاتے ہیں، رشتہ داروں سے جو مستحق رشتہ دار ہیں ان سے انسان برا سلوک کرتا ہے، ان کو ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، کیونکہ وہ غریب ہوتے ہیں، ان پہ غصے ہوتا ہے اور ان پہ اپنی بادشاہت جماتا ہے اور بخل ہوتا ہے، اور اس کو یعنی آپ مستحق لوگوں کو پھر ان کے حق نہیں ادا کرتے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے شوبازیاں انسان کرتا ہے، باہر جو ہے خرچ کرتا ہے، اور گھر والے جو ہیں محتاج ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے، گھر والوں پہ اول نیکی جو ہے، خرچ جو ہے، صدقہ جو ہے، اس کی ابتدا اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ آپ گھر میں تو بخیل بنے ہوئے ہیں، باہر جو ہے آپ فیاض بنے ہوئے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فاتقوا اللہ، تقوی کی میں بات کر رہا تھا آپ کو۔ تقوی کیا ہے کہ آپ محتاط زندگی گزاریں، محتاط زندگی آپ گزار ہی نہیں سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہ ہو، نو تقوی، تقوی کا آپ کو کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، تقوی کریں یا نہ کریں اللہ آپ کی منزل ہی نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ جنت جو ہے وہ صرف متقین کے لیے ہے، اور تقوی کی صفت اگر آپ نے نہیں اپنائی تو جنت کا تو خیال چھوڑ دیں آپ، بس تقوی اپنانا ہوگا آپ کو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہاں ایک قیمتی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری طاقت سے زیادہ ہم سے ڈیمانڈ ہی نہیں رکھتا۔ آپ کہیں نا یار وہ تو بڑے لوگ تھے، ہم کہاں کر سکتے ہیں یہ نیکیاں، نو، آپ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ اللہ تعالیٰ تو آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بس امام حسین کی طرح اپنی جان جو ہے لڑا دیں، یعنی ابھی آپ نے، اگر آپ میں وہ طاقت ہوتی تو آپ پہ بھی ڈال دیتا، لیکن آپ کی جو طاقت ہے آپ سے تو یعنی اللہ کی ڈیمانڈ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اب بعض چیزیں جو ہیں تو یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، بعض چیزیں ہم کر سکتے ہیں لیکن ہماری جو وہ نفس کا بخل ہے، جو کہ آگے آیت میں آ رہا ہے، تو نفس کا بخل ہمیں کرنے نہیں دیتا۔ بہت سے کام، نیک کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو نفس کا بخل ہے، اب یہ تو یہ ہے نا کہ آپ کو بخل سے بچنا ہوگا، اس کا مضمون انشاءاللہ آئے گا آگے، لیکن یہاں تقوی کی بات ہو رہی ہے کہ ڈیمانڈ کیا ہے۔ مال اور اولاد کی جو آزمائش ہے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے، یا جو ہمارے ساتھی ہیں اور جو ہماری اولاد ہے وہ جو ہمارے دشمن بنے ہوئے، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہوگا، یہ آیت جو ہے، آیت نمبر 16 جواب ہے آیت نمبر 14 اور 15 کا۔ تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، ٹیکسٹ کو بھی دیکھیں نا۔ تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کر لو جتنی تمہاری طاقت ہو، واسمعوا، اور سنو، ہم واطیعوا، اور اطاعت کرو۔ اب یہ سننا اور اطاعت کرنا عام طور پہ دیکھیں کہ یہ ساری جو صفات یا جو احکامات بیان ہو رہے ہیں، یعنی نجات کا گر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یعنی اس میں جو آیت اس میں ہے کہ تقوی ہے اور سماعت ہے، اطاعت ہے اور انفاق ہے۔ یہ چار یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں سجیسٹ کر رہا ہے کہ تم ایسا کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ چاروں صفات جو ہیں یہ ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جہاں تک تقوی ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بیان کر لیا کہ تقوی سے تو ہم پاس بھی نہیں گزرتے، تقوی کی زندگی سے وہ اپنانا ہی نہیں چاہتے۔ ہم تو اپنی خواہشات نفس کی بنا زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں
عام لوگوں کا، عام مسلمان کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر لیول کے، میں کہہ رہا ہوں امیر ہوں یا غریب ہوں، آپ دیکھیں تقوی کا پاس ہی نہیں۔ ریڑھی والا جو ہے 1 کلو آپ سیب لیں، ادھر مردان کی میں بات کر رہا ہوں، شاید امریکہ میں ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن میں مردان کی بات کر رہا ہوں، 1 کلو سیب لے لیں گے، اگر اس نے اس دن کچھ اس کے سامان میں داغ والے سیب ہوں سڑے ہوئے، تو وہ 1 سیب تو ضرور ڈال دے گا آپ کے سامان میں، 1 سیب تو لازمی ڈال دے گا، کوشش کرے گا کہ یہ بھائی یہ تو میں نے خریدا ہے، اس کو میں کہاں لے جاؤں گا، پھینکوں گا تھوڑی، تو وہ ڈال دے گا۔ اسی طرح جو بہت یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے مال، وہ بھی کہتا ہے کہ یار یہ تو میں خرچ نہیں کروں گا اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کرنے لگا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کے پاس سے بھی ہم نہیں گزرتے۔ تقوی، احتیاط، سماعت، واسمعوا، سنو۔ اب یہ سننا جو ہے یہ بھی عام طور پہ آپ دیکھیں ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کوئی بھی نیک بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں، اچھی بات، نیک بات۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ ہمارے درس پڑھے ہوئے، اس کی ویورشپ سے آپ کو پتہ چل جائے گا، یا کوئی بھی کسی عالم کا بھی درس لگا لیں تو اس کے ویورز نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر وہ عالم جو ہے دین کے اختلافات پہ بات کر رہا ہے یا مخالف طبقے کا ابطال کر رہا ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، دوسرے جو ہے کافر ہیں اور ہمارا فرقہ صحیح ہے، تو اس کے جو ہے ناظرین بہت ہوں گے۔ یعنی آپ آزما کے دیکھ لیں نا، جو قرآن بیان ہو رہا ہے، جو خالص نصیحت ہو رہی ہے، تو اس کو سننے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ ہمارا یہ میں نے آپ کو کہا دیکھ لیں، میرا نہیں بلکہ کسی بھی صاحب قرآن کا آپ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ تو اور بھی ہیں، تو دیکھ لیں اس کی ویورشپ نہیں ہے، اس کو سننے والے لوگ نہیں ہیں۔ واسمعوا، اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے تو یعنی اپنے آپ کو ہم بڑا علامہ سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مقصود جو زندگی کا مقصود ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ یہ بات جاری ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی ٹائم پورا ہو گیا ہے، تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فأولئک هم المفلحون۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کر لو جتنا تمہاری طاقت ہو۔ واسمعوا، اور سنو، واطیعوا، اطاعت کرو، وانفقوا، خرچ کرو، خیرا لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ من یوق شح نفسہ، اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے، فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ So be conscious of God as much as you can, and listen and obey and give for your own good. He who is protected from his اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔